والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لجپال عربی مایا میرا نہ من ڈھامی، دکھ درد آ ونڈامی، انج لگدا ہے جویں رستہ بھل گئیاں میرے ڈھولا، بھل گئیاں میرے ڈھولا، ہجر دے پینڈیاں وچ رول گئیاں میرے ڈھولا، لمسار عربی مایا بلی نورا وکھاویں، دکھ درد آ ونڈاویں، تیرے کرم دی اے کریماں ہو گئی ہے بلے بلے، ہو گئی ہے بلے بلے، میرے تے نال عیباں سونا بھرے ہوئے نے پلے، کری کرم یا کریماں میرے عیباں ول نہ جاویں، دکھ درد آ ونڈاویں، تیرے آن تو جے پہلاں مک جان میری آساواں، میرے نین کھلے ہوشن تکن گے تیریاں رحماں، بند کھول کے کفن دے ایک جھات مار جاویں، دکھ درد آ ونڈاویں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ فجر کی آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ
نفس مطمئنہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والے نفس، مطمئن ہونے والے، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی بھی ہے اور مطمئن بھی۔ عزیزان گرامی قدر، اب میرے رب نے اس نفس سے مطمئنہ، اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فجر میں جو کیا ہے، نفس کا ذکر چل رہا ہے، نفس اور اس کی اقسام کا۔ یہ نفس کی وہ حالت ہے جو ہر وقت اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا، سیلاب میں بہت سارے علاقے بہہ گئے، ان میں بہت سارے نفوس تھے، ہر ایک کی حالت اپنی تھی، لیکن جو نفس مطمئنہ والے لوگ ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے۔ بخار آ گیا، ہم ڈاکٹر کی طرف بھاگے، علاج سنت رسول اللہ، لیکن اب جب اس کی حالت کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی رب کا راز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بخار میں بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے، اس کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ یہ ہر حالت میں اپنے رب پر راضی رہتا ہے، یہ ہر حالت میں اپنے رب پر راضی رہتا ہے۔ اگر ہم صوفیاء کی زندگیاں اٹھائیں تو اللہ اپنے ولیوں کو یہ کمال عطا کرتا ہے، اپنے ولیوں کو یہ کمال عطا کرتا ہے۔ اس کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں آنے والا، ہاتھ باندھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا اپنے رب کے ہونے پر مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ہونے پر اسے پتا ہے میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں وہ ہے، میں جس کے آگے جھک رہا ہوں وہ کوئی بت نہیں، وہ کوئی بت نہیں، اور نہ ہی کوئی اور دنیاوی چیز، بلکہ میں اپنے اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں جو میرا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، جو ساری شانوں کا، قدرتوں کا مالک ہے۔ میں اس رب کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوں۔ پہلی تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ہونے پر مطمئن ہو جانا۔ مثال کے طور پہ ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دے رہے ہیں کس کی؟ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بندہ عبادات و ریاضات کے ذریعے اس قدر اپنے رب کے قریب ہو جائے کہ اس کے ہونے کا یقین اس کو مطمئن کر دے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے اتنا قریب ہو، اس نے کہا کہ بس میں نہیں جانتا، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو پڑھا ہے، مجھے حضور سے پیار ہے۔ آپ کی ساری زندگی اٹھائیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے جو کہا
وہ ہوا۔ آپ جیسا سچا ہم نے کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا، اسی لیے ہم نے ان کا کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اب پیر کی مرضی ہے، اب محبوب کی مرضی ہے، وہ جدھر چاہے ادھر لے چلے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مالک میں نے تمہیں نہیں دیکھا، لیکن میں تو تمہیں رب بھی اسی لیے مانتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کے منہ سے سنا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ رب ایک ہے، میں تو محبوب کو دیکھا ہے، میں نے محبوب کو دیکھا ہے، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن جسے دیکھا ہے وہ اتنا کامل سراپے کا مالک ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ نہیں خدا ایک ہے، بس خدا ایک ہے۔ یا تو حضور پر عقیدے کا عالم یہ ہو۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آیت مقدسہ تلاوت کی، یا کیا اسے کہتے آیت تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ایک اور جگہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مالک تیری اطاعت کریں وہ کیا ہے، تیرے محبوب کی اطاعت کریں وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے چل پڑا نا، جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے چل پڑا، اس نے میرا ہی کہا مانا، اس نے میری ہی اطاعت کی۔ چلیں ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمہ پڑھا، ذہن میں خدا کا ایک تصور قائم ہو گیا۔ اچھا، جو آپ کے ذہن میں خدا کا تصور ہے وہ کیا میرے ذہن میں ہے؟ نہیں۔ جو میرے ذہن میں ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں، تو پھر بتوں کو پوجنے والے سچے ہوئے۔ آپ نے اپنا خدا بنا لیا، میں نے اپنا خدا بنا لیا، تو ہم اندر خدا بنا کر بیٹھے ہیں، وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارا بنے گا کیا؟ ہم نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر کلمہ پڑھتے ہیں اور خدا کا تصور ایک نہیں ہوتا تو مومن نہیں رہتے، مومن نہیں رہتے۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا میں بتاؤں یا مدینے والا خود بتا دے؟ کمال ہو جائے گی۔ عالم تصورات میں حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے درود و سلام کے گجرے نچھاور کر کے عرض کی، آقا اگر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کا تصور ایک نہیں قائم ہوتا، جو کسی بت کی عبادت کرتا ہے اس کے ذہن میں ایک خاکہ موجود ہے، وہ اس کی تلاش کرتا ہے، یہ فلاں بت کو مانتا ہے، یہ فلاں کو مانتا ہے، یہ فلاں کو مانتا ہے۔ ہم اپنے سچے رب کو مانتے ہیں، ہمارا ایک تصور نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ آگے سے جواب آتا ہے کہ نادانو، جو جو تمہارے دل میں اس فکرے کو دامن میں جگہ دیجئے گا زندگی میں کام آئے گا، کہ جو جو تمہارے دل میں خدا کا تصور ہے اسے ترک کر دو، جو محمد عربی کا رب ہے اسے خدا مانو، جو محمد عربی کا رب ہے اسے خدا مانو۔ جب اللہ کی بارگاہ کی رسائی کے لیے یہ روح پرواز کرے گی، پہلے حضور کے در دولت پر جا کے سلام پیش کرے گی، اس کے بعد اسے رب تک معرفت حاصل ہوگی، کہ حضور کے بغیر اس بارگاہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے خدا کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے پاس تو جبریل آتا ہے پیغام لے کر، جتنے بھی۔ اور جبریل سے پوچھا، وہ کہتا ہے بھی میرا بھی سدرہ پہ کوٹھا ہے، میں تو آگے جا ہی نہیں سکتا، آگے نور کی تجلی اتنی ہے کہ جلا دے گا، آگے نور کے حجابات ہیں، ان کے پرے سے آواز آتی ہے کہ جا جبریل میرا فلاں پیغام میرے فلاں بندے کو دے دے، میں چلا جاتا ہوں، میرا تو اتنا کام ہے۔ یہی سوال
جب آمنہ کے لال سے کیا جاتا ہے، جہاں جبریل رہ گئے، جہاں نبی اور رسول رہ گئے، جب آمنہ کے لال سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی عزت کی قسم، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا ہے، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا ہے۔ معراج کی رات جب حضور تشریف لے جاتے ہیں، جبریل رک گئے، حضور آگے جلوہ گر ہوئے، آگے نور کے عالم غیب تھا، نور کے حجابات آئے، پھر ایک مقام آیا جسے تنا اور تدلہ کہا جاتا ہے، پھر کعبہ قوسین کا قرب آیا، کعبہ قوسین کا قرب آیا، پھر وہ وقت آیا جب حضور فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر وحی کی خالق حقیقی نے اپنے عبد مکرم کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں میں رب کی رحمت کی گودی میں جلوہ گر ہوا، رب نے حکم دیا میرے چہرے سے ایک ایک حجاب پلٹ دے، میں پلٹتا گیا، اللہ مجھے اسم با مسمہ کر دیتا، وہ استقامت عطا کر دیتا کہ جو اگلے حجاب کو دیکھنے کے قابل ہو سکوں، حتیٰ کہ میں نے بے حجاب خدا کو دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سامنے دیکھا خدا ہے، پیچھے دیکھا خدا ہے، دائیں دیکھا خدا ہے، بائیں دیکھا خدا ہے، اوپر دیکھا خدا ہے، نیچے دیکھا خدا ہے، جہاں جہاں میری نظر گئی مجھے اسی کا جلوہ نظر آیا۔ یہ کائنات میں سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی کہہ سکتا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ نتیجہ ملا کہ بندہ مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب اس کی حضور کی بارگاہ سے نسبت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ اس نفس مطمئنہ کو کہتا ہے اسی اطمینان قلبی کے ساتھ میری طرف آ جا، میری طرف آ جا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل سے گزر رہے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ایک آدمی کو دیکھا جو قریب تھا کہ یا مر جاتا یا سمجھا کہ یہ مرا ہوا ہے، اس کے اوپر کیڑے تھے، کیڑوں کو صاف کیا، جب دیکھا تو کچھ دبی دبی سانس چل رہی ہے، آپ نے اسے اٹھایا، اس کا ٹریٹمنٹ کیا، علاج کیا، وہ ہفتے دو ہفتے کے بعد ہوش آئی، تو جیسے ہوش آئی تو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں نے اتنی خدمت کی، اگلا کہے گا یار تیرا شکریہ، یہ انسان کی فطرت ہے، ذہن میں یہ تھا، وہ جیسے ہوش میں آیا تو اٹھ کر حضرت بشر حافی کا گریبان پکڑ لیا، کیا ہے بشر حافی، کل قیامت کا دن ہوگا، میں رب کی بارگاہ میں تیرے خلاف شکایت کروں گا۔ انہوں نے کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے تو یار تیرا علاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتا، تو جو میرے سے کیڑے ہٹا رہا تھا، میری مرہم پٹی کر رہا تھا، بتا تو صحیح میرے رب سے زیادہ تو مہربان ہے؟ میرے رب سے زیادہ کیا مجھ پر تو مہربان ہے؟ اگر وہ چاہتا تو وہ کیڑوں کو میرے قریب آنے ہی نہ دیتا، اگر کیڑے مجھے کھانے کے لیے آئے ہیں تو یہ اس کی مرضی سے آئے ہیں۔ یہ نفس مطمئنہ کا ایک درجہ ہے، نفس مطمئنہ کا ایک درجہ ہے۔ دعا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کے قریب ہونے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔